یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا۔ جب یہ جوان ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کیا۔ انہیں کچھ وقت تردد ہوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور شادی ہوئی۔ لیکن کچھ حکمت اور مصلحتیں ایسی ہوئیں کہ یہ شادی دیر پا نہ ہو سکی، اور بالآخر اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل فرمایا کہ زید ان کو طلاق دے دے جب ان کی حاجت پوری ہو گئی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ زوجنا، کہا کہ ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، تاکہ آنے والے لوگوں میں مومنین پر اس بات پہ حرج نہ ہو کہ منہ بولا بیٹا وہ سگے بیٹے کی مانند نہیں ہوتا، اس کی متعلقہ سے شادی کی جا سکتی ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کو وہ سگی بہو کی طرح حرام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے اس رسم کو توڑا، اور اس طرح وہ حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اس طور پہ حضرت زید کو قرآن کریم میں ذکر بھی ملا۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کو جب حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو زید بن حارثہ کے بجائے لوگ ان کو زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے، لیکن قرآن کریم میں پھر حکم نازل ہوا ادعوہم لآبائہم کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارا کرو، یہ رشتے تبدیل نہیں ہو سکتے، جو خون ہے اسی کا خون شمار ہوگا۔ تو یہ چونکہ تھوڑی سی اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معمولی سی کوئی دل شکنی ہو سکتی تھی، اللہ نے ان کی اس دل شکنی کی تلافی کے لیے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا، قرآن کریم میں ان کا نام لے کے ذکر فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بڑی اہم مہم پہ بھیجا۔ وہ مہم کیا تھی کہ سن 8 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قاصد وہ گئے تھے بصرہ کی طرف، جو شام کا ایک شہر ہے، وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بادشاہ اور حاکم کو اسلام کا پیغام بھیجا تھا، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کے مقام پہ شرحبیل غسانی نے انہیں پکڑ کے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب اطلاع ملی کہ ہمارے سفیر کو وہاں قتل کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد فرمایا کہ اگرچہ حالات ہمارے ایسے نہیں کہ ہم اتنی بڑی قوت سے ٹکر لیں، لیکن سفیر کا قتل کوئی معمولی جرم نہیں، لہٰذا ہمیں ان کا مقابلہ اور ان کا انتقام لینا ہے اور ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جو ایک خفیہ اور ایک مضموم ترین اعلان جنگ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس سے پشت نہیں پھیرنی، ہمیں اب یہاں پہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ آپ نے وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی 3000 کی ایک جماعت کو تیار فرمایا، اور اس کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جھنڈا زید بن حارثہ سنبھالیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار کے لیے فرمایا کہ وہ جھنڈا تھام لیں، وہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ وہ جھنڈا تھام لیں، وہ مسلمانوں کے امیر بن جائیں، اور وہ بھی اگر شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد معاملہ مسلمان آپس میں اپنی رضامندی سے طے کر لیں۔ یہ قافلہ جب تیار ہوا، یہ گفتگو ایک یہودی سن رہا تھا، اس نے حضرت زید سے کہا کہ زید، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب نبی کسی کے بارے میں پے در پہ اس طرح بتائیں کہ وہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد کون امیر بنے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو شہید ہونا ہی ہونا ہے، لہذا تم وہاں پہ قتل ہونے جا رہے ہو۔ حضرت زید نے جواب دیا کہ مجھے یقین ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے نبی برحق ہے، سچے ہیں، مجھے ان کی بات پر 100% یقین ہے۔ قافلے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع تک خود بذات خود وہاں سے رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور سنیت الوداع پہ آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں، بچوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور اس طرح سے آپ وہاں ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو چھوڑا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو وہاں لے گئے، اور موتا کے اندر 2 لاکھ افواج کا ایک لشکر تھا، قیصر روم ہرقل وہ بذات خود وہاں 1 لاکھ کا مجمع لے کے آیا، اور ادھر بصرہ کے لوگ اور دوسرے قبیلے کے لوگ مل کے 2 لاکھ کا ایک سمجھے لشکر تیار ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موتا کے موقع پر بالکل بھی پس ہمت نہ ہوئے، 3000 کا ہی لشکر اور 2 لاکھ سے ٹکرا گیا، وہاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے، اور انہوں نے بے جگری سے مقابلہ کیا، جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا، وہ شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا، وہ شہید ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے، اور آپ یہ منظر براہ راست لوگوں بیان کر رہے ہیں کہ زید انہوں نے جھنڈا تھاما ہوا تھا، مقابلہ کیا، شہید ہو گئے ہیں، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔
عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں فرمایا وہ شہید ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ اب علم اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, یعنی حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موتا کے مقام پر جو آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے 1000 کلومیٹر پہ مقام ہے, وہیں آپ کا مزار مبارک ہے, آپ مدفون ہیں. اور جس مقام پہ آپ شہید ہوئے تھے وہاں ایک نشانی لگی ہوئی ہے, ستون سا بنا ہوا ہے نا استشہد زید بن حارثہ. یہ وہ مقام ہے جہاں زید بن حارثہ شہید ہوئے. ایک مرتبہ ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو حضور نے ایک کسی لشکر کا امیر بنا کے بھیجا. لوگوں نے کچھ اعتراض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ زید وہ ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں اور وہی امارت کے لائق ہیں. اسی طرح جس طرح میں زید سے محبت کرتا ہوں اسامہ سے محبت کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بخاری شریف میں مذکور اور موجود ہے. حضرت زید بن حارثہ کی قربانی آپ کے سامنے ذکر ہوئی. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.